السلام علیکم. پروگرام ڈی ایم ایس اسپیشل کے ساتھ میں ہوں احسن شہزاد. آج ایکسچینج کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جی سی یونیورسٹی گریجویٹ کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں بڑے ایک لیول پہ رہے ہیں، بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، بڑا کام کیا ہے، اسٹوڈنٹ کے فیور میں بڑا کام کیا اور جیلیں بھی کاٹی ہیں. اب ڈائریکٹر فائنانس کے عہدے پر کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سر تابش. سر السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ٹی ایم ایس اسپیشل میں. بہت شکریہ. میں بھی مشکور ہوں کہ آپ نے بہت زحمت کی اور مجھ حقیر آدمی کو اپنے ہاں دعوت دی. سر تھینک یو. سر آپ کا کیریئر کا آغاز کیسے ہوا؟ بڑی جیلیں کاٹی ہیں آپ نے، گریجویٹ جی سی یونیورسٹی سے کیا آپ نے، پھر پنجاب یونیورسٹی میں رہے، تو کیریئر کا سٹارٹ کہاں سے ہوا آپ کا؟ ایکچولی احسن صاحب میں بنیادی طور پہ تو کسی لغاری مزاری ٹیوانے یا نون کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن اللہ کریم نے مجھے جب پاکستان متحد تھا تو مشرقی اور مغربی پاکستان میں عالم شباب میں لوگ شناسا تھے، اور آج جو پاکستان موجودہ ہے اس میں بھی الحمدللہ ایک تعارف اللہ رب العزت نے عطا کیا. بالکل. اور یہ تعارف میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سے کردار ہیں. بنیادی کردار میرے والدین کا ہے. میرے فادر آرمی میں بڑے عہدے پہ فائز تھے، اور میں نے جو بھی فکری توانائی اور علمی اپنی جو پیاس بجھائی ہے وہ اپنے والد کے اعمال کی رہین منت ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے میری بڑی تربیت کی، اور ایسا صاحب آج بدقسمتی سے ایک زمانے میں تعلیم و تربیت جڑے ہوئے ہوتے تھے، اب صرف تعلیم ہے اور تربیت جو ہے ختم ہو چکی وہ ہے. ہم نے طاقچے میں رکھ دی ہوئی ہے. بالکل. تو الحمدللہ میرے والدین نے شاید میری تربیت اس طرح کی تھی. پھر یہ ہے کہ میرے اندر میں اسکول گوئنگ کڈ تھا، اس زمانے میں ہی مجھے شوق پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو شاعر شعر کہتا ہے کیا میں شعر نہیں کہہ سکتا؟ اگر یہ لکھتا ہے تو کیا میں نہیں لکھ سکتا؟ بالکل. اور یہ جو تقاریر کرتے ہیں بڑے بڑے مشاہیر ہمارے اور بڑے بڑے لیڈرز، تو کیا میں اس طرح بول نہیں سکتا؟ آہستہ آہستہ شوق پیدا ہوتا اور گیا. یقین مانیں کہ 9th کلاس میں نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا. اصلاح لے کے میں لکھتا تھا اور بچوں کے رسائل میں لکھنا شروع کیا. سر 9th کلاس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کے لیے ایک کرسی میز خریدی اور باقاعدہ سے میں لکھا کرتا تھا. شوق تھا نا. ایگزیکٹلی. اور پھر میں ان کو مختلف رسائل میں بھیجتا تھا، اور زمانہ شاید بہت اچھا تھا. جوانوں کی ٹیلنٹ کی اور سپارک کی لوگ پرورش اور پروان چڑھانے کے لیے کاوش کرتے تھے. تو میرے ان مضامین کو، میری اس شاعری کو بچوں کے رسائل میں بڑی تقویت ملی. اور پھر بعد کے دنوں میں نے اسکول کے زمانے ہی میں قومی پروگرام میں سنا کرتا تھا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ پیش کر رہا ہے، یا تقریر کر رہا ہے، یا مخاطب ہے عوام سے. تو میں نے تقریریں کرنی شروع کر دی، اور میرے اساتذہ نے مجھے داد دینا شروع کی. اور جب میں کالج کی لائف میں داخل ہوا تو میں نے احسن صاحب آپ کو حیرت ہوگی، اس میں میرا شاید کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ اس نے میرے اندر پتہ نہیں کیا شے انڈکٹ کر دی کہ فرسٹ ایئر میں نے زندگی کا پہلا کل پاکستان مقابلہ اگر کوئی تقاریر کا اس میں حصہ لیا، تو اس مقابلے سے لے کے جب تک میں نے تعلیم مکمل نہیں کی، میں برسا برس جو ہے اپنی تقریر کے حوالے سے، اپنی خطابت کے حوالے سے، اپنی ڈیبیٹنگ سکلز کے حوالے سے جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا. گڈ سر. نہ صرف اس پاکستان میں جس کا پہلا نام مغربی پاکستان تھا، بلکہ مجھے مشرقی پاکستان میں بھی سو کہ مجھے ڈھاکہ یونیورسٹی بلاتی تھی. یعنی کہ اس لیول پہ آپ پہنچ اس لیول پہ میں چلا گیا تھا. اس خطابت نے مجھے بہت زیادہ تقویت بخشی اور میرے اندر ایک کانفیڈنس آیا. اور اسی زمانے میں احسن صاحب اس وقت کے جو فوجی حکمران تھے فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا،
اور آغاز کرنے والے بھی اسٹوڈنٹس تھے. اسٹوڈنٹ سے آپ ان کے میرے خیال میں لیڈر بن گئے ہوں گے آپ. میں اسے اتفاق کہیں یا یوں سمجھیں کہ مالک کائنات نے شاید میرے لیے کوئی راستہ بنانا تھا. بالکل. میں مغربی پاکستان کی اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کا چیف آرگنائزر تھا. کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، کوچا کوچا میں جاتا تھا. ایک تعارف مجھے وہاں سے حاصل ہوا، اور ایک میرا جو مجھے خطابت کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی، اوریشن کی. یہاں اس بر صغیر میں چند بڑے معتبر نام ہیں اوریشن کے حوالے سے. سید عطا اللہ شاہ بخاری، بالکل، بہادر یار جنگ. ان میں ان کے بعد آغا شورش کاشمیری کے نام کا سکہ جو ہے وہ چلتا تھا. آغا شورش کاشمیری اگر رات عشاء کے وقت شروع کریں تو تہجد کے وقت تک بولتے رہیں تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا. ان کی خطابت کا یہ عالم تھا. آغا شورش کاشمیری نے مجھ گناہگار کی تقاریر، میری خطابت، میری بولنے کے انداز کے بارے میں ایک بار مرحوم علامہ احسان اللہ ظہیر بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں آمد ہوئی اور انہوں نے ایک شعر عطا کیا جو بہت بڑا میرے لیے اسٹرینتھ کا باعث ہے اور انسپریشن کا باعث ہے. آغا جی نے کہا کہ دیکھ کر جس کو میرا شوق جمع ہوتا ہے، کیا بات ہے، دیکھ کر جس کو میرا شوق جمع ہوتا ہے، ایسے ہر شخص پہ تابش کا گما ہوتا ہے. یہ تو آپ کے نام سے جڑ گیا نا. میرے نام سے جوڑ کے انہوں نے داد دی اس بات کی. بالکل. اور برسہ برس بیت گئے احسن صاحب. یہ سفر جو ہے کچھ آسان نہیں ہے. میں نے جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں. بہادر یار جنگ کہا کرتے تھے خار مغینہ پہ چلنا. عام کانٹوں پہ تو ہر بندہ چلتا ہے، خار مغینہ وہ بڑے اور نوکدار کانٹوں کو کہتے ہیں جن پہ چلنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. بالکل. لیکن اس کے لیے استقامت، ایمان میں تازگی اور عقیدے سے پختگی جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. سر پنجاب یونیورسٹی میں آپ جب کام کیے تھے ایز اے لیڈر تھے وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے؟ جی میں پنجاب یونیورسٹی میں مجھے آئے ہوئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تھے. تو ملک امیر محمد خان کا اس زمانے میں تمام تعلیمی اداروں میں ایک آفیشیل فورم ہوتا تھا، طلباء کی اسٹوڈنٹس یونین، جسے طلباء اپنے ووٹ سے منتخب کرتے تھے. اور یہ کالجز میں ہوتی تھی اور یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر اس کی تشکیل کرتے تھے اور کالجز میں پرنسپلز یہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا تو امیر محمد خان کے زمانے کا لگا ہوا اسٹوڈنٹس یونین پہ بین اس زمانے کے گورنر ایئر مارشل نور خان نے لفٹ کیا اور اسٹوڈنٹس یونینز بحال ہو گئی. تو میں چونکہ پریویس کا اسٹوڈنٹ تھا بھی مجھے آئے ہوئے، تو فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ سکتا تھا اور میں وائس پریزیڈنٹ تک ہر عہدے پہ جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو احسن صاحب میں نے وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا. ٹھیک ہے. اور کم و بیش کوئی 54 ڈپارٹمنٹس، 3 افیلیٹڈ کالجز، کوئی 30-32 ہزار اسٹوڈنٹ ہوئیں گے جنہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا، اور میں الحمدللہ تھمپنگ میجورٹی سے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوا. گڈ سر. وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوا اور مردم خیز زمانہ تھا جی. ایک سے ایک خوبصورت، ایک سے ایک تازہ، ایک سے ایک جواں فکر، ایک سے ایک ولولوں سے آراستہ نوجوان جو ہے آپ کو اپنے قبیلے میں ملتا تھا. تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی بھرپور وقت گزرا ہے اور اس کی یادیں آج بھی توانائی اور تقویت. سر یہ جب شوق آپ کو ہوا لیڈر بننے کا، آخر ایسے دوست بھی ہوتے ہیں وہ جو آئیڈیا دیتے ہیں کہ تابر صاحب اب یہ آپ الیکشن لڑیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہ آپ کے ایسے دوست تھے؟ جی میرے دوست جو ہیں، میں بسا اوقات یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں تو شاید بس گزر بسر کے پیسے ہوں گے، لیکن میں برلا اور ٹاٹا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں وہ شخص انتہائی غریب ہے جس کا کوئی دوست نہیں. مجھے اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت، بڑے ڈیڈیکیٹڈ، بڑے کمیٹڈ اور بڑے پیارے دوست عطا کیے ہیں زندگی میں. انہوں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا؟ مجھے آئیڈیاز بھی دیے، میرے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، میرے ساتھ دھوپ چھاؤں میں بھی کھڑے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بندہ انتہائی خوش قسمت ہے جس کے قبیلے میں اتنے خوبصورت اور اتنے سپارکلنگ قسم کے دوست ہوں.
سر جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے تو ہر پولیٹیشین کی یہی کوشش ہوتی ہے، کمپین کرتے ہیں، ووٹ جا کے مانگتے ہیں، مجھے ووٹ دے، یہ کریں وہ کریں. آپ کو ایسا یقین تھا، اپنے آپ کو بلیف تھا کہ میں جیت جاؤں گا مجھے یا ہاروں احسن گا؟ صاحب زیادہ کام بھی شاید نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ میں اس سے پہلے ایک ڈیبیٹر اور ایوب خان کی تحریک میں کام کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے. پہچانا جاتا تھا، بالکل. اور لوگ مجھ سے واقف تھے اور مجھ سے شناسا تھے. اتنے بڑے حلقے میں، اتنے بڑے فورم پہ ایک خطابت سے اور لوگوں کو سے بات کر کے ہی تو آپ ووٹ جو ہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس زمانے میں شاید اور تعلیمی اداروں میں بالخصوص یہ بات ہوتی ہے، اور یہ بڑی بنیادی نرسری تھی اس زمانے میں لیڈرز پیدا کرنے کی. ہمارے بعد 1 سال بعد جاوید ہاشمی پنجاب یونیورسٹی میں آئے، انہیں نام ملا. فرید پراچا آئے، لیاقت بلوچ آئے، سو آن سو فورتھ. حافظ سلمان بٹ جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے، وہ تشریف لائے. بہت سے قداور لوگ جو بعد میں سیاست میں جنہوں نے بہت نام کمایا، وہ لوگ. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، پھر یہیں سے ہم گفتگو جی کو بالکل. جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں بریک چھوٹا سا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی سر آپ فرما رہے تھے. میں ایکچولی دوستوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو دوست انسان کو بہت تقویت اور توانائی بخشتے ہیں، اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید زمانے کی ویلیوز اور زمانے کی اقدار بدل گئی ہیں. اب دوست بھی اتنے سچے اور کھرے شاید خال خال ہی ملتے ہیں. اور اب تو یہ وہ جو کہا تھا نا کسی نے کہ ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے ٹنگے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر. واہ کیا ہی بات تو ہے. اب اس قسم کے دوست جو ہیں وہ شاید ہوں. یقیناً میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، اب بھی شاید اچھے اور سر ہے صرف بہت کم ہے، لیکن کم ہیں. کم ہے. جی ہاں. اور دوسرا احسن صاحب، میں اب بھی ایک تنظیم سے جڑا ہوا ہوں پچھلے 37-38 سال سے، اور وہ ہے حقوق انسانی کی تنظیم، انجمن حقوق انسانی، اور ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان. اس کے سربراہ ایکچولی بہت بڑے لاء جیورسٹ ہیں، بیرسٹر احسن ظفر صاحب. ٹھیک ہے. وہ اس کے بانی بھی ہیں اور اس کے سرپرست بھی ہیں. میں اس سے جڑا ہوا ہوں. میں ہمیشہ سے اپنے معاشرے میں ہونے والے جو جبر، استبداد، ظلمت اور تاریکی کے خلاف کوشش کرتا ہوں. جیسے نارے نمرود کو بجھانے کے لیے چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے جا رہی تھی، تو میں بھی پانی کا قطرہ لے کے بسا اوقات پھرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اور کاوش کرتا ہوں. ہمارے ہاں کئی چیزیں بڑی خوش رنگ نظر آتی ہیں، لیکن یہ شاید کاسمیٹک ارینجمنٹ ہے. ہمارے ہاں بہت ضرورت ہے اس ملک میں رہنے والے بے نوا لوگوں کو نوا اور زبان عطا کرنے کی. اس ملک میں وہ پسے ہوئے لوگ جن کا شاید بصیرہ ہی ظلمتوں اور تاریکیوں میں ہے، انہیں روشنی کی طرف لانے کے لیے. اور اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا. ہمیں ان کونوں خدروں میں جھانکنا چاہیے. من حسل قوم، وہ پرشین میں کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا میں شود، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. دریا بن جاتا ہے. اور پھر وہ جو حضرت علامہ نے کہا، اور حضرت علامہ کا کوئی متبادل اور ثانی نہیں ہے، جو فکر انہوں نے عطا کی، وہ شاید شاعر ہونے کے علاوہ ولی بھی تھے. وہ فورسی بھی کرتے تھے کئی چیزوں کو. تو وہ کہا کرتے تھے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اب ہر ستارے کو چمکنے کی، اور یہ جو اتنا بڑا فلک ہے مختلف جگہ پھیلی ہوئی دنیا کی صورت میں، اس فلک پہ اسے چمک کے ظلمت اور تاریکی کو ختم کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا. اور پھر یہ کہ ہمارے ملک میں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سچ کو عام کریں اور جھوٹ اور ایڈہاکزم کو ترک کریں.
کریں. سچ بیان کیا جائے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اگر ہم اس میں ملمہ سازی کریں گے اور اس میں ہم جھوٹ کو پروان چڑھائیں گے یا ایڈ ہاک ارینجمنٹ کریں گے تو اس سے معاشرے میں کوئی خوبصورتی اور خوش رنگی نہیں آنے لگی. بالکل ایسے ہی. ہمیں اپنے معاشرے میں اصلاح احوال کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ اس ملک کے نوجوانوں کو، جو ہماری اصل طاقت ہے، جو کل کے پاکستان کے مالک ہیں، ان کو پیٹرنائز کرنے کی، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سر جب آپ گریجویٹ ہوئے جی سی یونیورسٹی سے آپ، تو پھر لیڈر بن گئے، آپ پنجاب یونیورسٹی میں چلے گئے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے لیڈر بن گئے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی لیڈر بنتا ہے تو ان کو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا جب آپ ایک کنارے پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، بس ہو گئی میری اب؟ کبھی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ کوئی؟ جی، یہ ایکسیڈنٹ تو اس ملک میں کلاسیکل پالیٹکس ہوتی ہے. اس ملک کی پالیٹکس 72-73 سال گزرنے کے بعد بھی قبیلوں، علاقوں اور خاندانوں سے باہر نہیں نکل پا رہی. اور کتنی ہی زور سے چابک لگائیں اور کتنی ہی کوشش و کاوش کر لیں، ہم لوگ تو آؤٹ آف سنسیئرٹی، آؤٹ آف موٹیویشن، آؤٹ آف انسپریشن یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ملک کی سیاست کی بدقسمتی ہے کہ یہاں خانوادوں کی سیاست ہے، اور وہ خانوادوں کی سیاست کے بت پاش کرنے کے لیے ہمیں میں زمانہ طالب علمی میں نے 4 اشعار کہے تھے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اس میں پوری بات سمٹ آئے گی کہ سو گئیں بستیاں تھم گئے قافلے، سو گئیں بستیاں تھم گئے قافلے، اب تو جو ٹھوکریں کھا سکے وہ چلے، اور نیل کی موج پھر منتظر ہے یہاں، پھر سے فرعون کے گھر میں موسیٰ پلے. ہمیں عصائے موسوی کی ضرورت ہے جس سے کہ ہم راستہ بنائیں ان لوگوں کے لیے جو ہیو ناٹس ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو باصلاحیت ہیں. اس ملک کے نوجوان، میری ایک احسن صاحب یہ بات شاید آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں اس فلسفے کا قائل ہوں، اور مجھے یہ بات سمجھائی تھی لاہور کے ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، جنرل ایم ایچ انصاری. جنرل ایم ایچ انصاری کسی زمانے میں ایل ڈی اے کے سربراہ تھے، لیکن وہ ان جیسا فہیم، ان جیسا خوبصورت اور ان جیسا دیانتدار اور انوویٹیو انسان بہت کم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. یہ جو لاہور میں مختلف آپ کو باغات نظر آتے ہیں، یہ جنرل ایم ایچ انصاری کے زمانے کا سارا شاخسانہ ہے، اور ان کے زمانے کی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے. یہ آپ کو شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو، یہ جو علامہ اقبال ٹاؤن ہے لاہور کا، اس کا نام 1600 ایکڑ اسکیم ہوتا تھا، اور جنرل ایم ایچ انصاری نے اسے علامہ اقبال کے نام سے منسوب کر کے علامہ اقبال ٹاؤن بنایا. ٹھیک ہے. اس کے بلاکس کو ہماری کلچرل ہیریٹیج اور ہمارے مشاہیر سے جوڑا، اور ان کے ناموں سے اب وہ بلاک ہیں. تو جنرل ایم ایچ انصاری ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ تنویر تابش، کبھی تم نے سوچا ہے کہ کسی خاندان میں جس کے 3 بچے ہوں ان سے آپ ملیں اور پوچھیں کہ بچوں کا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ کے بچے؟ تو وہ کہتے ہیں پہلا بچہ بہت بھولا بھالا ہے، دوسرا بچہ جو ہے وہ تیز ہے، اور تیسرا بچہ تو جی پٹاخہ ہے. پٹاخہ سے مراد یہ ہے کہ جب پہلا بچہ پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے اسے اس زمانے کی ضرورت اور اس زمانے کے مطابق عقل، فہم اور دانش عطا کی. میں جس زمانے کا بچہ ہوں یا میں جس زمانے میں پیدا ہوا، میری سوچ اور میری فہم جو ہے اس زمانے کے آداب اور اس زمانے کے اسلوب کی رہین منت ہے. جو آج بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، فطین ہیں، نالجبل ہیں، ویژنری ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے انہیں راستہ دینے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں جوانوں کو راستہ دینا ہوگا، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ہوگا، انہیں اکوموڈیٹ کرنا ہوگا، اور اس لیے اکوموڈیٹ کرنا ہوگا کہ ان کی توانائیاں پاکستان کو خوش رنگ و خوبصورت بنا سکتی.
ہمیں ان نوجوانوں پہ تکیہ نہیں، ان کو زمام اختیار میں شریک سفر کرنا ہوگا. اس لیے کرنا ہوگا کہ وہ اس پہ بھی مجھے بات یاد آئی کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جوانوں کو جب تک ہم اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، یہ سارے ہیرے اور جواہرات ہیں جن پہ ہم نے مٹی ڈال رکھی ہے. کچھ تو سپارک کر جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں ان پہ کم مٹی ہوتی ہے، کچھ پہ زیادہ، لیکن جب وہ مٹی ہٹائی جائے تو بنیادی طور پہ وہ سب کے سب ہیرے اور جواہرات ہی ہیں. ان ہیرے اور جواہرات کو اپنے زندگی کے سفر میں ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اسی میں ہمارے اس چمنستان زندگی کی خوبصورتی ہے. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ زندگی کی ہر منزل پر، حیات کے ہر گام پر، زیست کی ہر روش پر، تنفس کی ہر الجھن پر اور تغیر کی ہر حرکت پر، جب تک آپ کے ساتھ توانائی، حوصلہ اور ہمت نہ ہو، اور یہ حوصلہ اور ہمت ہمیں جوانوں کے ہاں سے ملے گی، انہیں شامل سفر کریں. پاکستان انتہائی خوش رنگ، تابناک اور خوبصورت بن جائے گا. اور پاکستان ہی میری شناخت ہے، ہم سب کی شناخت ہے. اور خاکم بدہن اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو میں اور احسن صاحب، آپ، ہم سب کسی منوہر لال کے مدرسے میں گھنٹیاں بجانے پہ معمور ہوتے. ایسے ہی یہ آزادی کا ثمر ہے کہ ہم معتبر بنے پھرتے ہیں. بالکل. یہ آزادی کا ثمر ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہماری شناخت ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت قداور تصور کرتے ہیں. یہ لیکن ہمارے ہاں سے ایک چیز جس کی طرف دوبارہ سے ہمارے صاحبان فکر و نظر کو پلٹ کے آنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ انسانوں کی عزت کی جائے، انسانیت اور ویلیوز کا احترام کیا جائے. ہمارے ہاں منصب کی، اختیار کی، اقتدار کی اور دولت کی عزت ہے. اس عزت کے پیمانے کو ترک کر کے ہمیں اصل کی طرف لوٹنا ہوگا. اور وہ لوٹنا اس لیے ضروری ہوگا کہ اس میں ہم سب کی بقا ہے. ہم سب کی بقا ہے تو پاکستان طاقتور ہے، توانا ہے. اور میں نے ان اقوام کو جو بہت چھوٹی اقوام تھیں، آپ کے سامنے کوریا ہے، کوریا یہاں ہمارے 5 ایئر پلانس کو لینے کے لیے آیا کرتا تھا، ہماری معاشی ترقی کو اور ہماری انڈسٹریل گروتھ کو دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا. آج ہم دور کسی کونے میں کھڑے ہیں جہاں ہم گندم بھی باہر سے منگا رہے ہیں، جہاں ہم چینی بھی باہر سے منگا رہے ہیں، جہاں کپاس بھی ہم باہر سے منگا رہے ہیں، ویئر ایز کہ ہماری شناخت ایگریکلچرل سیکٹر تھا. بالکل. تو ضرورت ہے کہ نشاندہی کر کے کہ کہاں کہاں ہمیں عمل کی، کام کی اور پلٹ کے اس کو چیزوں کو ریفریز کرنے کی ضرورت ہے. اسی میں اس کے نتیجے میں پھر خوبصورتی اور خوش رنگی جنم لے گی. سر، آپ اتنے عہدوں پہ رہے، اسٹوڈنٹ لائف میں رہے، ہر بندہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو یونیورسٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے. شادی آپ کی پسند کی تھی یا کیا سین تھا آپ کا؟ کیونکہ ہر شادی جو ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ انسان کئی دفعہ جی دو کے درمیان، کسی بچے اور بچی کے درمیان ایک پیار کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک مالک کائنات کی اس پہ مہر تصدیق ثبت نہیں ہوتی، وہ رشتہ استوار ہی نہیں ہوتا. میری شادی جو ہے وہ اٹس ارینج میرج. ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری شریک سفر جو ہیں، میں بسا اوقات تنہائی میں بیٹھ کے مالک کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کلمات شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی کمیٹڈ، اتنی حوصلہ مند اور اتنی ویلیوز سے بھری ہوئی اور اتنی شاندار اور توانا اور حوصلہ مند رفیق سفر عطا کی ہے کہ جس سے میں آج بھی توانائی محسوس کرتا ہوں. اور ہم وہ کام، شاید جو میں کئی کام چھوڑ گیا ہوتا، شاید میں ویسا نہ ہوتا جیسا آپ ہوں آج ہوں. یہ سب کا سب رہین منت ہے کہ مالک کائنات نے مجھے ایک اچھا رفیق حیات عطا کیا، اور اس پہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. سر، اتنی لائف میں بیزی رہتا ہے انسان، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ تو اتنے اچھے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اچھے اچھے عہدوں پہ رہ چکے ہیں، تو فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں آپ؟ میں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، میں نے زندگی بڑی ڈھب سے گزارنے کی کوشش کی ہے. کمیاں مجھ میں ہوں گی، میں کوئی مکمل انسان شاید نہیں ہوں،
بالکل. کئی چیزوں پہ شاید اللہ رب العزت نے پردہ ڈال رکھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ ستار العیوب ہے، لیکن بنیادی طور پہ میں چونکہ ایک آرمی آفسر کا بیٹا ہوں تو میں نے اپنی لائف کو بڑا ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ رکھا، اور اس سے میرے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوئیں. جہاں میں اس سے بھٹکنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے آگے سے کھائی نظر آتی ہے، تو میں کھائی میں گرنا نہیں چاہتا. میں زندگی کے سفر کو جاری و ساری رکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے ڈسپلنڈ آرگنائزڈ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا ایک اسکیجول ہونا چاہیے، اور اس سے کمٹمنٹ ہونی چاہیے. پھر اللہ رب العزت آپ کو اس کے اچھے نتائج عطا کرتا ہے. سر پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے، تو سر نئے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. آپ زندگی کے سفر کو، وہ جو کہا گیا نا، حضرت علامہ نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اسی علامہ نے ایک پیغام دیا تھا، اور میں وہ پیغام آج کے اس پروگرام میں نوجوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ نہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، پوری پاکستانی قوم کے لیے بھی ہے. ایسے صاحب حضرت علامہ نے کہا تھا کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کرانی. مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، اور مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشان ان کا، زنو تخمی سے ہاتھ آتا نہیں آبو بتاتا ہے. تھینک یو سر، شکریہ آپ کا. یہ جی سر، آپ کی سر کی باتیں سنی ہیں آپ نے سر تنویر صاحب کی، اور مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.